अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। ताकतवर हलकों ने नए इंतखाबात की तैयारियां न सिर्फ शुरू कर दी हैं बल्कि हल्का वाइज रिपोर्टों की तैयारियों का भी आगाज़ कर दिया गया है और इन रिपोर्टों में इस बात को मद्देनज़र रखा जा रहा है कि किस हलके के अंदर कौन सा उम्मीदवार माजी में जीता और उसकी टेंडेंसी क्या है, उसका कितना ज़ोर है, उसका अपना ज़ाती वोट बैंक कितना है, जमात का वोट बैंक कितना है और कौन सी पार्टी किस हलके के अंदर लीड लेके जा रही है। और उसके नतीजे में जो ताकतवर हलके हैं उन्होंने अगले इलेक्शंस की प्लानिंग का आगाज़ कर दिया है। और ना सिर्फ हुकूमती ओहदेदारों ने इस किस्म की जो तैयारियां हैं उनकी तस्दीक की है बल्कि इस बात की भी तस्दीक की है कि इमरान खान साहब 2022 के अंदर बजट से पहले या बजट के फौरी बाद नए इलेक्शंस भी अनाउंस कर सकते हैं और इसके लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और अपने करीबी रफ़ीक़ाकार को इसके बारे में आगाह भी कर दिया। और जिसके नतीजे में जो PTI है उसने पंजाब के साथ साथ अब सिंध को भी फोकस करना शुरू कर दिया। इमरान खान साहब जो कल उन्होंने दौरा किया था सिंध का, अगरचे वो बड़ा महदूद दौरा था, उसके अंदर उन्होंने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से कुछ एक दो मीटिंग्स की सदारत की और तकरीबन 3 से 4 घंटे वो रहे सिंध में, कराची में। उसके बाद वो चले गए कोयटा, 2 घंटे का दौरा था उनका कोयटा का और 6 घंटे के अंदर 2 सूबों का दौरा करके वो वापस इस्लामाबाद पहुंचने वाले भी पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बन गए जिन्होंने सिर्फ 6 घंटे के अंदर 2 सूबों का दौरा किया। अब अगर हम देखें ये वाली डेवलपमेंट जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया कि ताकतवर हलकों ने नए इलेक्शंस के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है, तो अब हमें वो सारे गेम प्लान हमारे सामने खुल के सामने आ गया है कि क्यों बिलावल भुट्टो बार बार इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि नए इलेक्शंस किसी भी वक्त हो सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी को तैयारियों के लिए भी कह दिया, उन्होंने कराची को भी फोकस कर लिया, उन्होंने बलूचिस्तान को भी फोकस कर लिया। उसके बाद पंजाब के लिए भी चंद अरकान की जिम्मेदारी लगा दी कि आप जहांगीर तरीन ग्रुप से रब्ता करें, आप जो 25 से 30 हलके आइडेंटिफाई करें जहाँ पर पीपल्स पार्टी पिछले इलेक्शंस में यानी 2018 के इलेक्शन में दूसरे या तीसरे नंबर पे आई थी, ताकि वो अपनी अलग गेम बड़ी यकसुई के साथ और बड़ी कन्विक्शन के साथ आगे बढ़ा सकें। और इसके लिए यकीनी तौर पर उन्हें किसी न किसी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है और इसके लिए अब वो आगे बढ़ के काम भी कर रहे हैं। और इसी बात से अब हमें इस तकरार का भी अंदाज़ा हो रहा है जो बिलावल साहब ने मुसलसल गुज़िश्ता 4 से 5 दिन के अंदर बार बार की है। और वो ये की है कि आए मिलकर इमरान खान की हुकूमत को गिराते हैं, आए मिलकर बुज़दार की हुकूमत को गिराते हैं ताकि बुज़दार की हुकूमत गिरे और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत पर दबाव बढ़े। और इसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि हम जो इमरान खान हैं उन्हें एक ही मैन इमेज के साथ कि जनाब मुझे कोई गिरा नहीं सका, मुझे किसी से कोई थ्रेट नहीं थी, मैंने अपनी मर्ज़ी से इलेक्शंस करवाए, अपनी मर्ज़ी से अर्ली इलेक्शन अनाउंस किए, मैंने अपनी मर्ज़ी से सारी ये वाली गेम प्लानिंग की है, लिहाजा मुझे अपोजिशन अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद नहीं गिरा सकी। वो ये चाहती है पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब कि इमरान खान इस ही मैन इमेज के साथ अगले इलेक्शन में जाएं, लिहाजा उनके इस ही मैन इमेज को ब्रेक किया जाए और उनको सियासी तौर पर ज़ख्म पहुंचाई जाए ताकि वो एक हज़ीमत के साथ अगले इलेक्शन में जाएं और उनका मुकाबला करना निस्बतन आसान हो। अब मुस्लिम लीग नून ने भी इस सारी सूरत हाल को समझ लिया है, उनके सामने भी अभी वाले कार्ड्स ओपन हो गए हैं और जिसकी वजह से जो मुस्लिम लीग नून है उसने भी अपनी तैयारियों का आगाज़ कर दिया। मैं आपको बड़ी कन्फर्म ज़राए से ये बात बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने भी अब अगले इलेक्शंस के लिए ना सिर्फ तैयारियों का आगाज़ कर दिया है बल्कि नवाज शरीफ साहब खुद इस मामले में लीड ले रहे हैं और राब्ते कर रहे हैं मुख्तलिफ पार्टी लीडर्स के साथ भी, टिकट होल्डर्स के साथ भी, ज़ाती सतह पर उनके साथ राब्ते में हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से भी गुज़िश्ता 3-4 दिन के अंदर मुसलसल राब्ता रखा है और उनको मुसलसल हदायत भी दी हैं कि आप पार्टी को मुतहरक करें, आप कारकुनान को मुतहरक करें, आप अब घर ना बैठें, मॉडल टाउन में ना बैठें, यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा हिलजुल करें ताकि पता चले कि पार्टी अब इलेक्शन मोड में जाने लगी है। और इसीलिए जो PDM का इजलास है आज वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इसीलिए इस इजलास से पहले नवाज शरीफ साहब ने फजलुर रहमान साहब से भी रब्ता किया। अब नवाज शरीफ साहब की और मुस्लिम लीग नून की कुछ हिकमत अमली इस किस्म की बन रही है कि वो ये चाहते हैं कि अब हम PDM को एक इलेक्शन अलाइंस की तरफ लेके जाएं, एक इंतखाबी इत्तेहाद बनाएं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर तो मौजूद है ही है, उसकी एक मुसलमा हकीकत है जिससे इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन KPK के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर जो JUIF है उसका एक अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है। मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि वो JUI को अपने साथ इंगेज रखे और JUI के साथ एक इंतखाबी अलाइंस करके वो सिंध में भी जाए, वो KPK में भी जाए, वो बलूचिस्तान में भी जाए, ताकि वो
تینوں صوبوں سے، باقی جو 3 صوبے ہیں پنجاب کے ساتھ ساتھ، وہاں سے بھی کچھ سیٹیں لے کے آئے اور ایک قومی پارٹی کے جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں اسٹیچر کے لے کے وہ اگلے الیکشنز میں آئے اور اگلے الیکشن جیتے، اور اگلے الیکشن کو جیتنے کے بعد وہ گورنمنٹ بنائے۔ اب مسلم لیگ نون نے بھی اپنی اسٹریٹجی کو واضح کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی بڑی کلیئر مائنڈ کے ساتھ، بڑے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کلیئر ہیڈڈ اسٹرانگ نروس کے ساتھ وہ اس میدان میں اترنے کے لیے اب تیار ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی بھی یقینی طور پر اس سارے کھیل کا ایک اہم فریق ہے، اور اس کے بغیر یہ جو انتخابی دنگل ہے اس کے اندر کچھ زیادہ مزہ نہیں آئے گا۔ اور پی ٹی آئی کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو اس کے لیے فائدے میں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے لیے خاصی نقصان دہ ہیں، خاص طور پر یہ جو مہنگائی کا اس وقت جن بوتل سے باہر آیا ہوا ہے اور بے قابو ہو چکا ہے، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کسی بھی طریقے سے اس مہنگائی کے جن کو قابو کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، اور اس کے لیے بھی عمران خان صاحب یقینی طور پر کچھ نہ کچھ تو چکر بازی کریں گے اس ساری صورتحال کو اپنے قابو میں لانے کے لیے۔ لیکن یہ جو آج پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس ہے، اس سے پہلے جو نون لیگ کا اجلاس ہے، جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے خود لیڈ لے کر اب اس ساری صورتحال کو سٹیئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کا مطمئن نظر یہ ہے کہ اب ہم اس وقت یہ جو پارٹی کے اندر بیانیے کی جو ایک لڑائی چل رہی ہے، اس لڑائی کو ختم کر کے اب ہم ایک الیکشن نیریٹو، مثلا یہ جو مزاحمتی نیریٹو ہے، اس کو اب کنورٹ کرنا شروع کریں آہستہ آہستہ انتخابی نیریٹو کے طرف، اور اس کو آگے لے کے جائیں۔ کل اس حوالے سے مختلف ٹی وی ٹاک شوز کے اندر جو مسلم لیگ نون کے لیڈرز ہیں اور پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں، انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو رکن اسمبلی سینیٹر ہیں، پہلے رکن اسمبلی تھے لیکن انہوں نے استعفیٰ دے دیا، فیصل ووڈا صاحب کراچی سے، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عمران خان صاحب ارلی الیکشن کرنے کا نہ صرف سوچ رہے ہیں بلکہ اس کے بارے میں انہوں نے اپنی جو پارٹی لیڈرز ہیں ان کو اس بات سے آگاہ بھی کر دیا ہے کہ ہم 2022 کے اندر الیکشنز کرانے جا رہے ہیں۔ وہ الیکشنز بجٹ سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں اور بجٹ کے بعد بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا پی ٹی آئی کے لیے اب جو ٹائم ہے وہ تقریباً 1 سال کا رہ گیا، اور یہ وہ بات ہے جس کا میں آپ کے ساتھ گزشتہ بجٹ کے بعد سے ہی آپ کے ساتھ سارے معاملات کو شیئر کرتا رہا ہوں کہ یہ ایک انتخابی بجٹ تھا جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پیش کیا، اور وہ اس انتخابی بجٹ کے ذریعے گلی محلے کی جو سیاست ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں، گلی محلوں کی شکلوں کو بدلنا چاہ رہے ہیں، یہ بجلی پانی گیس کے جو مسائل ہیں، جو واٹر سپلائی کے منصوبے ہیں، یہ جو اسٹریٹ لائٹ کے منصوبے ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے معاملات ہیں، ان سب چیزوں کو وہ اب اس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں جس سے لوگوں کو اس بات کا تاثر ملے کہ یار پی ٹی آئی نے دیکھو اب الیکشن سے پہلے یہ سارے کام کر دیے ہیں، ہمارے سارے عوامی مسائل حل کر دیے ہیں، لائٹیں لگ گئی ہیں، پانی آنا شروع ہو گیا ہے، گیس کا مسئلے کچھ تھوڑا بہت حل ہو گئے ہیں، بجلی کا کنیکشن ملنا شروع ہو گئے ہیں، سڑکیں بننا شروع ہو گئی ہیں، تاکہ ان کے لیے ایک عوامی سطح پر جو ایک ناراضگی کا تاثر ہے وہ تاثر دور ہو، اور اسی لیے وہ اب تیز رفتاری سے اپنے منصوبوں کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے لیے جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ خاصی حد تک ریلیز کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ نے اپنی منصوبہ بندی مکمل کر لی ہے اور وہ آگے چل رہے ہیں۔ فیصل ووڈا صاحب نے یہ جو اپنا جو گفتگو کی ہے ایک نجی ٹی وی چینل پہ، اس کے اندر انہوں نے نہ صرف اس بات کا اشارہ دیا بلکہ انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ دیا کہ کچھ ایسی طاقتور حلقوں کے اندر جو اپوائنٹمنٹس ہیں، کچھ 2-4 اہم اپوائنٹمنٹس ہیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان اپوائنٹمنٹس کے ذریعے ہی کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی کچھ تبادلے ہونے ہیں اور کچھ فریش اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ تبادلہ کس کا ہونا ہے اور فریش اپوائنٹمنٹ کس کی ہونی ہے، لہٰذا یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ جو تبادلے اور تقرریاں ہونی ہیں، پی ٹی آئی اس کو گیج کرتے ہوئے اگلے الیکشنز میں جائے گی، اور یقینی طور پر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کچھ ایسا دباؤ قائم کرنے کی کوشش کرے گی کہ جناب ہم آپ کو لے کے آ رہے ہیں، ہم آپ کو اپوائنٹ کر رہے ہیں، لہٰذا آپ نے اب اگلے الیکشن میں ہمارے لیے مدد کرنی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر جو اس وقت گراؤنڈ کی سچویشن ہے پی ٹی آئی الیکشنز جیت نہیں سکتی، لہٰذا وہ ان تبادلوں کو اور ان تقرریوں کو اپنے اگلے الیکشنز کے لیے خاصے حد تک ٹول کے طور پر استعمال کرنا چاہے گی۔ اور اسی پروگرام کے اندر مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی جاوید لطیف صاحب نے واضح اور دو ٹوک انداز میں اس بات کو تسلیم کیا کہ
جو اشارے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا متبادل تیار کر لیا گیا ہے اور وہ متبادل سندھ ہے، یعنی انہوں نے بٹوین دی لائنز بلاول صاحب اور پیپلز پارٹی پر اس بات کا الزام دھر دیا یا اس بات کی نشاندہی کر دی کہ اب پیپلز پارٹی کو امید دلا دی گئی ہے کہ جناب اب آپ اگلے الیکشن کے اندر اقتدار میں آنے والے ہیں، اور جو پی ٹی آئی ہے اس کے لیے ایک تھریٹ کا بھی بندوبست کر دیا ہے کہ جناب اب آپ کا ہم نے ایک متبادل تیار کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ اس وقت جو اشارے مل رہے ہیں وہ اشارے اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کسی بھی وقت نئے الیکشنز کو کال کر سکتی ہے، اور ان الیکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب مسلم لیگ نون نے بھی اپنی انتخابی تیاریوں کو نہ صرف شروع کر دیا ہے بلکہ یہ جو ٹکٹ ہولڈرز رہے ہیں 2018 کے الیکشنز کے اندر، چاہے وہ الیکشن جیتے ہیں یا ہارے ہیں، مسلم لیگ نون کی اعلیٰ ترین قیادت نے اپنے ان لوگوں کے ساتھ روابط کو بحال بھی کر دیا ہے، اور اب ان سے پوچھا ہے جناب اب بتائیں آپ کا کیا پلان ہے، کس طریقے سے الیکشن لڑنا ہے، آپ کے حلقے کے اندر کیا سچویشن بن رہی ہے، کون سے لوگ آپ کے لیے پوٹینشیل تھریٹ بن سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے وہاں پہ کیا حالات ہیں، پیپلز پارٹی کے وہاں پہ کیا حالات ہیں، مسلم لیگ نون کی کیا سچویشن ہے گراؤنڈ کے اوپر، تاکہ وہ فیڈ بیک لے کے مسلم لیگ نون آگے کی طرف بڑھ سکے۔ اور ساتھ ساتھ جاوید لطیف صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے اس بات کو مکمل طور پر اپنی جو پالیسی ہے اس کا حصہ بنا لیا ہے کہ ہم کسی کی مدد کے بغیر، یعنی اسٹیبلشمنٹ یا طاقتور حلقوں کی مدد کے بغیر ہی الیکشن لڑیں گے۔ اور یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے وہ سٹیٹمنٹ ہے جو عموماً نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کا جو بیانیہ ہے بالکل اسی کو ریپلیکیٹ کر رہی ہے جاوید لطیف صاحب کا بیان، کیونکہ جاوید لطیف صاحب بھی اسی کیمپ سے تعلق رکھتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بھی قسم کی انڈر دی ٹیبل ڈیل کی جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جاوید لطیف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایسا کوئی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے اقتدار میں آنے کے لیے جس کے ذریعے ہم ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر کمپرومائز کر سکیں۔ ان کا یہ کہنا تھا جاوید لطیف صاحب کا کہ ہم الیکشن میں آئیں گے، الیکشن لڑیں گے اور پوری طاقت کے ساتھ الیکشن لڑیں گے، لیکن کسی سمجھوتے کے بغیر۔ اب مسلم لیگ نون نے اپنی ایک لائن کو واضح کر دیا ہے، اور آج پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہے اس کے اندر یقینی طور پر ان تمام پہلوؤں کا اچھے طریقے سے احاطہ کیا جائے گا۔ اور نواز شریف صاحب نے اب چونکہ خود متحرک ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اب وہ پارٹی کی پالیسی کو نہ صرف خود لیڈ کریں گے بلکہ سامنے آ کر لیڈ فرام دی فرنٹ بھی کریں گے۔ لہٰذا یہ جو پی ڈی ایم کا آج کے اجلاس کے اندر جو نواز شریف صاحب کا ویڈیو لنک خطاب ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس سے واضح ہو جائے گا کہ پی ڈی ایم اگلے الیکشنز میں ایک انتخابی اتحاد کے طور پر سامنے آئے گا۔ یہ صرف دو پارٹیاں انتخابی اتحاد میں جائیں گی، یعنی مسلم لیگ نون اور جے یو آئی، کیونکہ یہ دونوں جماعتوں کے درمیان اس وقت خاصی قربت بھی پائی جاتی ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اب آج کے بعد سے آنورڈ مسلم لیگ نون کی جو نئی سیاسی پالیسی ہے وہ کس حد تک پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگاتی ہے، اور کس حد تک اسٹیبلشمنٹ کے نئے فیورٹ کو آئسولیشن میں لے کے جاتی ہے یا اس کو انتخابی میدان سے آؤٹ کرتی ہے، اس کا فیصلہ اب کچھ زیادہ دور نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔